ورہبانیت ابتدعوها، اور وہ رہبانیت جو انہوں نے بدعت نکالی تھی، ما کتبناها علیہم، ہم نے نہیں لکھا تھا ان کے لیے۔ بدعت کی پہلی تعریف کیا ہے؟ ما کتبناها علیہم، جو قرآن اور سنت میں نہ ہو۔ گو بدعتی کا خیال اچھا ہو، الا ابتغاء رضوان اللہ، اگرچہ وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے رضا الہی، فما رعوا حق رعایتها، بس ان سے نہ ہو سکا جیسے حق تھا اس کی رعایت کا، کیونکہ بدعت میں خدا ملتا نہیں۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، مبتدئین کہتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں، اول 2 قسمیں حسنہ اور سیئہ، پھر حسنہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، دوسرا مستحب ہے اور تیسرا مباح ہے، اور سیئہ کی 2 قسمیں حرام اور مکروہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویح کے لیے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ سوال یہ کہ تراویح سنت ہے یا بدعت ہے؟ فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی التراویح میں ہے، قیل ہی سنت رسول اللہ وقیل ہی سنت عمر والاول اصح وعلیہ الفتویٰ، یہ پیغمبر کی سنت۔ پھر عمر نے کیسے کہا نعم البدعۃ ھذہ، بخاری میں ہے۔ جواب، یہ روایت پوری کنز العمال میں ہے۔ کنز العمال جلد 2 صفحہ 176، ان کانت ھذہ بدعہ لنعمت البدعۃ ھذہ، اگر تراویح جیسے عمل بھی بدعت ہو تو کیا بہترین بدعت، یعنی بدعت ہے ہی نہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کے قبیل میں سے۔ تعجب آلوسی پر ہے کہ وہ کہتے ہیں وقسمها العلماء الى الخمسہ، علماء نے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی۔ وَيَعْضُدُهَا قَوْلُ عمر، اور اس کی تائید کرتی ہے حضرت عمر کی یہ بات۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے اس مسئلے میں آلوسی قلت نظر میں مبتلا ہے، اطلاع ان کی بلیغ نہیں ہے۔ ویسے جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کی قسمیں ہیں، ان سے پوچھا تو جائے کہ پیغمبر نے جو کہا کل بدعۃ ضلالہ، تو پھر کل ضلالۃ فی النار، دوسرا کو صغرا و کبریٰ دونوں ہے، دوسرا مقدمہ بھی ہے، تو کیا گمراہی میں بھی آپ ایسے گمراہی مانتے ہیں جو جہنم نہ ہو؟ تقی الدین ابن دقیق العید نے احکام میں کہا ہے بدعت میں تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ شیخ الاسلام نے منہاج میں کہا ہے بدعت کی تقسیم غلط ہے۔ حافظ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں کہا ہے وَتَقْسِيمُهَا فُحْشٌ، غلط بات۔ مجدد علیہ الرحمت نے تو وصیت کی ہے علماء کو کہ کبھی بھی بدعت کو اچھا نہ کہے۔ آنکھ آرا بدعت می گوید حسن اندرا از کجا بھی آئے، کہ حسن و نور بھی تمام ہا در سنن مصطفیٰ، جسے بدعت کہتے ہیں اس میں حسن کہاں سے آئے گا؟ نور اور حسن سارا کا سارا پیغمبرانہ طریقوں میں۔ یہ کہتے بدعت حسنہ، ہم کہتے بدعت سب سیئہ ہے۔ تو میں نے
درود شریف پڑھنے کے شرعی طریقہ میں ایک قاعدہ لکھا ہے کہ ہم ان کو بدعتی کہیں گے، یہ اپنے دل میں احسنی کی نیت کر لیں، اور ہم ان کو سیاح نہیں کہیں گے، تو بدعت پر فیصلہ ہو جائے کہ واقعی یہ بدعتی پارٹی ہے اور بدعتی جماعت ہے، سنی جماعت نہیں ہے۔ کیا بہترین فیصلہ ہے۔ پھر کتابوں میں جب کسی معاملے کو کہے حاضی بدعت، کبھی بھی اس کے ساتھ سیاح حسن نہیں لگتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم الی الحسن و سیاح حرز و باطل، بالکل بکواس۔ البتہ دیوبندی مناظر یا مبلغ کو حدیث کل بدعت ضلالہ پر کام کرنا پڑے گا، اس کے مراجع و مآخذ نکالنے ہوں۔ بدعتی کوشش میں ہے کہ یہ کمزور ثابت ہو جائے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد 12 میں تفصیلات نقل کر کے فرماتے ہیں فالسعید من تمسک بالسنت واجتنب عن الہواء والشقاوۃ والبدعۃ، نیک بخت وہ ہے جو بدعات سے بچے، بدعات کو پروان چڑھانا یہ کوئی عزت نہیں ہے۔